اکبر دیگر مذاہب کے ساتھ خوش برتاؤ کرنے اور دیگر مذاہب کی قدر کرنے کا مقصد رکھتا تھا۔ اس مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے فتح پور سکری شہر میں ایک عمارت کی تعمیر کی جس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ اس عبادت خانے میں تمام مذہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفہ پر بحث و مباحثہ کرتے۔ ان بحث و مباحثہ کے نتائج میں اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق کسی ایک مذہب کا ورثہ نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پائی جاتی ہے۔ دین الہی اپنی مخلوط تصورات کو اور دین کے تحت اپنے فکر و فلسفہ کو عملی صورت میں دین الہی پیش کیا۔ اس نئی فکر کے مطابق اللہ کا وجود نہیں اور نبیوں کا وجود بھی نہیں ہے۔ تصوف، فلسفہ اور فطرت کی عبادت ہی عین مقصد ہے۔ اس نئے مذہب کو اپنانے والوں میں سے دم آخر تک بربل رہا۔ اکبر کے نورتنوں میں سے ایک راجہ مان سنگھ جو سپہ سالار بھی تھا، دین الہی کی دعوت ملنے پر کہا کہ میں مذاہب کی حیثیت سے ہندو مت اور اسلام ہی کی نشاندہی کرتا ہوں، کسی اور مذہب کو نہیں۔ ایک مشہور تصنیف شدہ کتاب دبستان مذاہب کے مطابق اس دین الہی مذاہب کے پیروکار صرف 19 رہے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ دین الہی ایک فطری رواجوں پر مبنی مذہب تھا۔ اس میں شہوت، غرور اور مکر ممنوع تھا۔ محبت، شفقت اور رحیمیت کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ یوں کہا جائے کہ یہ ایک روحانی فلسفہ تھا۔ اس میں روح کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ جانوروں کو غذا کے طور پر کھانا منع تھا۔ نہ اس کی کوئی مقدس کتاب تھی اور نہ ہی کوئی مذہب رہنما اور نہ اس کی کوئی وارث۔